الصوم لله يجزي كيف شاء به نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پہ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ عنوان بہت ہی عام ہے اور بہت ہی خطرناک ہے کہ ہم معاشرے میں بسا اوقات ایسے زبان سے الفاظ بول دیتے ہیں کہ ہمیں ان الفاظ کی حقیقت کا علم نہیں ہوتا اور ان کا شریعت میں حکم بڑا سخت ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنے ایمانوں کے تحفظ کے لیے ان الفاظ کو بھی جاننا چاہیے کہ جن الفاظ سے ہمارے ایمانوں پہ زد پڑے یا ہمارے ایمان خطرے میں پڑ جائیں۔ تو لہٰذا وہ کون کون سے الفاظ ہیں کہ جن کے ادا کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر ایک مسئلہ سمجھ لیجئے، شاعر اسلام جتنے کے جتنے ہیں ان میں سے کسی ایک کی توہین کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ جس طرح اسلام کی جو ضروریات ہیں، دینی ضروریات ہیں، ضروریات دین میں سے کسی ایک کے انکار سے کافر ہوتا ہے، اسی طرح ضروریات دین میں سے کسی ایک کے استہزاء مذاق سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی مذاق میں اس بات کو خوب جانچنا چاہیے کہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اس بات کا شریعت میں حکم کیا ہے۔ مثلا میں چند کلمات آپ کے سامنے ادا کر دیتا ہوں تو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کن کن کلمات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک سوال ہے، بسا اوقات آدمی کہہ بیٹھتا ہے اللہ نے ہمیں بنایا کیوں ہے؟ یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ گویا کہ اللہ ہمارے بنانے کی حکمتوں سے ناواقف تھے۔ یہ کہنا کہ اللہ نے ہمیں کیوں بنایا، یہ کلمہ کفر ہے۔ اس کے ادا کرنے کے بعد انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے گی، اور اگر وہ رجوع نہیں کرے گا تو اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرح کے الفاظ سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح ایک دوسرا کلمہ ہے، اللہ ہمیں بنا کے پچھتایا ہوگا کہ میں نے اس کو کیوں بنا دیا۔ تو یہ وہ جملہ ہے کہ جس سے اللہ کے علم میں کلی کی نفی آدمی کر رہا ہے، اللہ کے عالم الغیب ہونے کی نفی کر رہا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو جتنے کام ہو چکے ہیں ان سب کا علم ہے، قیامت تک جتنے ہوں گے ان کا بھی علم ہے، قیامت کے بعد بھی جتنے کام ہوں گے اللہ کو علم ہے۔ اللہ نے کس چیز کے لیے، کس مقصد کے لیے بنایا اللہ کے علم میں ہے، کوئی پیدا ہو کر کیا کرے گا اللہ کے علم میں ہے۔ تو لہٰذا اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کہ اس انسان نے پیدا ہونے کے بعد مرتے دم تک کیا کام کرنے ہیں۔ لہٰذا یہ کہہ دینا کہ اللہ ہمیں بنا کر پچھتایا ہوگا، یہ کلمہ کفر ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی زبان سے اس کو ادا کرے گا تو اس پر فوراً توبہ واجب ہے اور دوبارہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا لازم ہے۔ اگر شادی شدہ آدمی یہ کلمہ ادا کرے گا تو اس کے لیے اپنی بیوی سے تجدید نکاح بھی لازم ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اس طرح کے مسائل سے اپنے آپ کو، اس طرح کے کلمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ اور مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد کہ اللہ نے جو ماں کی گود میں ہمیں کلمہ نصیب فرمایا ہے، اس ایمان کو بچاتے بچاتے، بڑھاتے بڑھاتے، پھیلاتے پھیلاتے قبر تک لے کے چلے جانا، یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اسی پر آخرت کے سارے فیصلے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے کلمات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سأل من كل أيام الصعب